السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جماعت چہارم کی اردو کی کتاب سے سبق نمبر 6 صحت و صفائی کے بارے میں پڑھیں گے۔ صحت و صفائی والا سبق کتاب صفحہ نمبر 34 پر ہے۔ دیکھتے ہیں تو یہاں پر سبق کے بعد صفحہ نمبر 36 سے مشق شروع ہوتا ہے۔ روایتی انداز میں جس طرح ہر مشق کی ابتدا الفاظ و معنی سے ہوتا ہے تو یہ بھی الفاظ و معنی سے آغاز کیا گیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر الفاظ خوردبین۔ خوردبین، خرد کہتے ہیں چھوٹے کو، بین دیکھنے کو کہا جاتا ہے۔ تو خوردبین ایک آلہ جس کی مدد سے باریک ترین اشیاء کو دیکھا جا سکتا ہے۔ معائنہ، آنکھوں سے دیکھنا، ڈاکٹر کا مریض کو دیکھنا۔ دار و مدار، انحصار کو کہا جاتا ہے۔ جراثیم، ننھے ننھے کیڑے جنہیں صرف خوردبین سے دیکھا جا سکتا ہے۔ افزائش، بڑھنا، زیادہ ہونا۔ مسام، بدن کے باریک سوراخ جن سے پسینہ نکلتا ہے۔ فاضل مادے، فالتو مواد، بیکار مادے، اس کو فاضل مادے بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر آپ نے کیا سمجھا؟ سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ الف، کھانے پینے کی چیزوں پر مکھیاں بیٹھتی ہے تو اپنے ساتھ لے کر آتی ہے جراثیم، تو اس پر ٹک لگائیں گے۔ کیڑے مکوڑے، مکھیاں اور جراثیم پیدا ہوتے ہیں گندگی سے۔ ملیریا بخار ہوتا ہے مچھر کے کاٹنے سے۔ مسام نظر آتے ہیں خوردبین سے۔ مسام چونکہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، جلد پر جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جن سے پسینہ نکلتا ہے تو وہ خوردبین سے نظر آتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں جی، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ تو اس کے جوابات ہم نے ایک علیحدہ کاغذ پر لکھے ہیں، ان سے دیکھتے ہیں جی۔ نمبر 1، جسم میں جراثیم کس طرح داخل ہوتے ہیں؟ جواب، آلودہ اور جراثیم لگے کھانوں کو کھانے سے جراثیم جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ نمبر 2، جراثیم سے اپنے آپ کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ جواب، اپنے ارد گرد ماحول اور جسم کی صفائی سے ہم جراثیم سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 3، مسام کسے کہتے ہیں اور ان کا کیا کام ہے؟ ہماری جلد میں بہت سارے باریک سوراخ ہوتے ہیں جنہیں مسام کہتے ہیں۔ ان مسامات سے پسینہ خارج ہوتا ہے۔ نمبر 4، جسم پر دانے کیوں نکل آتے ہیں؟ جواب، اگر بدن کی صفائی نہ کی جائے تو بدن کے مسام بند ہو جاتے ہیں اور جسم پر پھوڑے اور دانے نکل آتے ہیں۔ نمبر 5، ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو کیسے صاف رکھ سکتے ہیں؟ 3 باتیں لکھیں۔ ہمیں چاہیے کہ جگہ جگہ گن نہ ڈالیں، گن کو کوڑے دان میں ڈالیں اور مچھر مار سپرے کا انتظام کریں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ مل کر کرے بات، دی ہوئی تصویروں پر بات چیت کرے اور بتائے کہ آپ ان جگہوں کو صاف رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو پہلی تصویر میں ایک پارک ہے، پارک کے اندر ایک خوبصورت گھر بنا ہوا ہے جس کے آس پاس سبز درخت بھی ہے اور یہاں پر چمن بھی ہے، سبزہ بھی ہے۔ تو ہم اس کی صفائی ستھرائی کا خیال اس طرح رکھ سکتے ہیں کہ ان جگہ جگہ یہاں پر جگہ جگہ ہم گن نہ ڈالیں اور دیواروں پر لکیریں نہ کھینچیں اور اسی طرح کوڑا نہ پھینکیں، ان درختوں کو نہ اکاڑے اور یہاں پر گندگی نہ پھیلائے، تو اس طرح یہ جگہ صاف ستھری قائم رہے گی۔ یہ ایک کلاس روم کی تصویر ہے، کمرہ جماعت ہے، ہر ایک چیز ترتیب سے رکھی ہوئی ہے، میزیں کرسیاں بھی ترتیب سے اور قطاروں میں پڑی ہوئی ہے اور دیواریں بھی صاف ستھری ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں
کلاس روم کے اندر کچرا نہ پھینکے، کوڑا کرکٹ نہ پھینکے، بلکہ ڈسٹ بن کو استعمال کرے۔ اپنی فاضل چیزوں کو، جو بیکار چیزیں ہیں اور ہم ان کو پھینکنا چاہتے ہیں تو ہم کوڑے دان میں پھینکیں۔ دیواروں پر لکیریں نہ کھینچیں، اسی طرح یہ صاف ستھرا رہے گا۔ بول کر درست تلفظ کی نشاندہی کرے۔ تو ایک طرف درست تلفظ والے الفاظ دیے ہوئے ہیں اور دوسری طرف وہی الفاظ ہے کہ بعض لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں، تو وہ غلط تلفظ بھی دیا ہوا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط ہے۔ وقت، تو اصل میں وقت پڑھا جاتا ہے، قاف پر جزم ہے، وقت۔ غلط ہم اس طرح پڑھتے ہیں وقت، حالانکہ یہ ہے وقت۔ اسی طرح صرف نہیں ہے، ہم رے پر بھی زبر پڑھ لیتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ صرف درست تلفظ یہ ہے۔ غلطی، ہم اس کو غلطی بولتے ہیں، حالانکہ ہے غلطی۔ صبر، ہم اس کو صبر بولتے ہیں، با پر ہم زبر پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، صبر۔ عصر، ہم عصر بولتے ہیں، عصر ٹھیک نہیں ہے، عصر یہ درست تلفظ ہے۔ لفظوں کا کھیل، کچھ الفاظ چیزوں کے درجے اور ترتیب کو ظاہر کرتے ہیں، مثلا تیسرا بچہ، پانچواں کمرہ اور نواں دن وغیرہ، اسے عددی ترتیب کہتے ہیں۔ تصویر دیکھ کر درست عددی ترتیب سے جملے مکمل کریں۔ تو یہاں پر کبوتر دیے ہوئے ہیں، 3 سبز ہے اور ایک اس میں بھورا ہے۔ تو بھورا کبوتر کون سے نمبر پر ہے؟ تو ہم شمار کرتے ہیں، پہلا، دوسرا اور یہ تیسرا۔ تو تیسرے کبوتر کا رنگ بھورا ہے، تو ہم لکھیں گے یہاں تیسرے۔ تو یہ عددی ترتیب بن رہی ہے۔ یہاں پر پھول ہے اور کچھ پھول زرد ہے اور ایک اس میں سرخ ہے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ سرخ والا پھول کون سے نمبر پر ہے، کس عددی ترتیب پر ہے۔ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ تو ساتواں پھول سرخ ہے۔ اسی طرح بیگ ہے، ڈبے دیے ہوئے ہیں اور ان میں ایک کھلا ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کھلا ہوا ڈبہ کون سے نمبر پر ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 11واں اور یہ 12واں۔ تو 12ویں نمبر والا ڈبہ کھلا ہوا ہے، 12واں۔ یہ غبارے ہیں، ایک غبارہ کچھ اونچا اٹھا ہوا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے نمبر پر ہے۔ تو یہ جب ہم شمار کرتے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 11واں، 12واں، 13واں، 14واں، 15واں، 16واں، 17واں، 18واں اور یہ ہو گیا 19واں۔ تو 19واں غبارہ یہ اونچا اٹھا ہوا ہے۔ قواعد سیکھیے۔ گرامر سے متعلق ایک سرگرمی ہے، سوال ہے، وہ کلمہ جو کسی لفظ کے شروع میں لگانے سے نیا لفظ بنا دے اور اس کے معنی میں تبدیلی آ جائے، اس کلمے کو سابقہ کہتے ہیں۔ جیسے سمجھ سے پہلے نا لگا کر نا سمجھ بنانا۔ تو لفظ سے پہلے کوئی ایسا لفظ لکھنا کہ اس کی وجہ سے ایک نیا لفظ آ جائے، شروع میں لگا دینے سے ایک نیا لفظ بن جائے، تو اس کو کہتے ہیں سابقہ۔ لفظ کے شروع میں نا لگا کر نئے لفظ بنائیے اور جملوں میں استعمال کریں۔ تو لائق دیا ہوا ہے تو ہم نے نا پہلے لگایا سابقہ کے طور پر، تو نالائق بن گیا۔ نالائق ہونا بری بات ہے۔ امید لفظ ہے اور نا ہم نے لگایا تو نا امید بنا۔ ہمیں زندگی میں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اہل دیا ہوا ہے، نا ہم نے لگایا تو نا اہل ہو گیا۔ زیادہ غیر حاضری کی وجہ سے طالب علم امتحان کے لیے نا اہل ہو گیا۔ کافی دیا ہوا ہے، نہ ہم نے لگایا تو نا کافی بن گیا۔ امجد کے جیب میں کراچی کے لیے کرایہ نا کافی تھا۔ مکمل دیا ہوا ہے، نہ ہم نے لگایا، نامکمل بن گیا۔ نامکمل ہوم ورک کی بنا پر استاد نے شاگرد کو ڈانٹا۔ تو اس کو تو کہتے ہیں سابقہ، کہ لفظ کے شروع میں کوئی چیز لگا دے۔ اب وہ کلمہ جو کسی لفظ کے آخر میں لگانے سے نیا لفظ بنا دے اور اس کے معنی میں تبدیلی آ جائے، اس کلمے کو لاحقہ کہتے ہیں۔
جیسے نمک کے بعد دان لگا کر نمکدان بنانا، تو سابقہ پہلے لگایا جاتا ہے اور لاحقہ لفظ کے بعد میں لگایا جاتا ہے، جیسے نمک کے ساتھ آخر میں دان لگایا تو نمکدان بن گیا۔ آگے دیکھتے ہیں جی، لفظ کے آخر میں دان لگا کر نئے الفاظ بنائے اور جملوں میں استعمال کریں۔ نمک تو دان لگایا تو نمکدان، نمکدان میں نمک ہوتا ہے۔ پان کے ساتھ دان لگایا تو پاندان، پاندان میں 3 پان موجود ہے۔ روشن دان، روشن کے ساتھ دان لگایا تو روشن دان بن گیا، روشن دان سے روشنی آ رہی ہے۔ سیاست کے ساتھ دان لگایا تو سیاست دان بن گیا، سیاست دان ملک کی سیاست کا اہم حصہ ہے۔ گل دان، گلدان میں پھول تازہ ہیں۔ پڑھے دیا ہوا پیراگراف درست تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھے، نیز اس پیراگراف کا عنوان تجویز کرے اور نیچے دیے ہوئے سوالات کے جوابات زبانی دے۔ پہلے پیراگراف پڑھتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد جو کچھ موجود ہے ہمارا ماحول کہلاتا ہے۔ ہوا، پانی، زمین، نباتات وغیرہ ہمارے ماحول کا حصہ ہے۔ انسان کی صحت کے لیے صاف ستھرا ماحول بہت ضروری ہے۔ اگر ماحول آلودہ ہو جائے تو ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے۔ ہوا میں آکسیجن ہے اور ہم سانس لیتے وقت آکسیجن استعمال کرتے ہیں۔ اس ہوا میں اب گاڑیوں اور کارخانوں کا دھواں شامل ہو رہا ہے۔ اسی طرح کارخانوں کے خارج کیے ہوئے پانی کی وجہ سے ہمارا پینے کا پانی بھی آلودہ ہو رہا ہے۔ اس ساری صورتحال کی وجہ سے ہم بہت سی خطرناک بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک پیراگراف ہے، ہم اس پیراگراف کو نام دیں گے ماحول کی آلودگی۔ تو یہ ہم نے عنوان دے دیا، ماحول کی آلودگی۔ اب سوالات ہے، ماحول سے کیا مراد ہے؟ ہمارے ارد گرد جو کچھ موجود ہے یہ ماحول کہلاتا ہے۔ ہوا کیسے آلودہ ہوتی ہے؟ ہوا میں گاڑیوں سے جو دھواں اور کارخانوں سے جو دھواں خارج ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہوا آلودہ ہوتی ہے۔ کارخانے پانی کو کیسے آلودہ کرتے ہیں؟ کارخانوں کے خارج کیے ہوئے مواد جب پانی میں شامل ہوتا ہے تو وہ پانی آلودہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور وہ گاڑی جو دھواں چھوڑتے ہیں ان کی مرمت کرنی چاہیے۔ کارخانوں سے دھواں جو خارج ہوتا ہے اس کا مناسب انتظام کرنا چاہیے، اور اسی طرح کارخانوں سے خارج ہونے والا پانی وہ صاف پانی میں نہیں شامل کرنا چاہیے۔ اس طرح ماحول صاف ستھرا رہے گا۔ کچھ نیا لکھے۔ صفائی کے لیے کن باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے؟ کم از کم 7 نکات لکھیے۔ تو ہم نے لکھے ہیں ایک کاغذ پر، وہ ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں۔ صفائی کے لیے ضروری نکات: نمبر 1، اپنے گھر، گلی اور محلے کو صاف رکھے۔ نمبر 2، جگہ جگہ کوڑا نہ پھینکے۔ نمبر 3، ردی کاغذ، چھلکے وغیرہ کوڑا دان میں پھینکے۔ نمبر 4، پانی کو آلودہ ہونے سے بچائے۔ نمبر 5، گندگی کے ڈھیر کو نہ جلائے۔ نمبر 6، دھواں چھوڑتے گاڑیوں کی مرمت کرے۔ نمبر 7، فصلوں کو سپرے مناسب انداز میں اور احتیاط سے دے۔ تو یہ ہمارا سبق بھی ہو گیا اور مشق بھی ہو گیا۔ اگلا سبق اگلی ویڈیو میں۔